بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور قرب و جوار اور دور دراز سے آنے والے معزز مہمانان گرامی، قابل صد تکریم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مجلس میں ہمارا آنا بھی قبول کر لے، سننا سنانا بھی قبول فرما لے، اور پھر روز آخرت اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ ابھی چند لمحے، چند ساعات، کچھ پل کے لیے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے لہراتے ہوئے جبریل علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا کہ جبریل زمین پہ جاؤ اور میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ فرمایا آج سے کچھ صدیاں قبل اسی زمین پہ ایک ہستی نے مجھ سے 7 سوال کیے تھے۔ کتنے سوال؟ 7 سوال کیے، اور میں نے ان 7 سوالوں کو اس ہستی کے سامنے جوابوں کی صورت میں پیش کر دیا۔ وہ 7 سوال اور 7 جواب، یہ لے جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو کہ یہ سارے سوال اور ان کے جواب اپنی امت کو بتا دیں۔ یہ تمام سوال و جواب اپنی امت کے آخری فرد تک پہنچا دیں۔ سوال کرنے والے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں فرمائے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا وہ ایسی ہستی ہے جسے میں نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے، اللہ نے 7 جواب دیے، اور اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب آگے لے کے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے سوال کیے، والسابع 6 اور پھر 7واں سوال اللہ کے حضور پیش کیا، اللہ نے جواب دیے وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا خَالِصَةٌ لَهُ، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کے سب سوال اور اس کے جواب خالص موسیٰ کے لیے ہیں، صرف موسیٰ تک محدود ہیں، یہ کسی اور کے لیے جواب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہیں، اب یہ سوال اور یہ سارے جواب قیامت تک ہر بندے کے لیے۔ وہ کون سے سوال؟ پہلا سوال یا ربی ای عبادک اتقی، اے اللہ تیرے بندوں میں اللہ وہ کون سا بندہ ہے اتقی، جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہو، اللہ جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہو، ڈرنے والا ہو، اس کے اندر خوف ہو۔ اور حقیقی بات ہے، خوف اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے دلوں میں پیوست نہیں کریں گے اور کسی اور کا خوف شامل کر لیں گے تو یہ انسان کو شرک تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لوگو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے اندر پیدا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے۔ ثلاثۃ الاصول وادلتها، اس کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو الخوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، یہ توحید کی علامت ہے، اور اس کی دلیل میں یہ آیت لے کے آئے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انسان شرک تک جا سکتا ہے۔ وَخَافُونِي، یہ حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں بٹھایا جائے۔ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الخوف الجائز، ایسا خوف جو جائز ہے، یعنی ڈرنا جائز ہے کچھ، وہ کیا ہے؟ جیسے انسان کسی درندے سے ڈرتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ اسی طرح انسان کسی ظالم حکمران بادشاہ سے ڈرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح انسان کسی سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے، کوئی ایشو نہیں، ایسا خوف، اس میں مسئلہ نہیں۔ دوسری قسم الخوف المحرم، وہ خوف جسے اللہ نے حرام کر دیا، آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں، یہ حرام ہے۔ آپ کسی کے ڈر کی وجہ سے شراب پی لیں، یہ حرام ہے۔ اگر نہ پی تو میرا دوست کیا سوچے گا، اگر اس کے ساتھ بری مجلسوں میں نہ گیا تو وہ کیا سوچے گا، یہ حرام ہے۔ تیسرا خوف الخوف الشرکی، جو انسان کو شرک تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کی تعریف میں ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان یخاف العبد غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، ایسا خوف بندہ کسی ایسے شخص سے، ایسی چیز سے ڈر جائے
اللہ کے علاوہ جس کے اندر وہ قدرت نہیں جو قدرت اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کے پاس جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں کر سکتا. ایسا خوف لینا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ سے سوال کیا؟ یا ربی ای عبادک اتقا، اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ الذی یذکر ولا ینسا، وہ بندہ یذکر جو میرا ذکر کرتا رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لوگو، قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم اس کا نام ذکر رکھ رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے والا وہ سب سے بڑا متقی بن سکتا ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا وہ متقی نہیں ہے. اب میں اور آپ دیکھیں ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. لوگوں، نماز وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. تو لہذا موسیٰ وہ بندہ قیامت تک جو مجھے یاد کرے گا، ذکر کرے گا. الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، مجھے بھولے گا بھی نہیں. مطلب جو قرآن بھول جائے گا پڑھنا وہ متقی نہیں ہو سکتا. جو نماز پڑھنا بھول جائے گا وہ متقی نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم نماز بھی پڑھیں. دوسرا سوال، یا ربی ای عبادک اہدا، اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت والا کون ہے؟ جسے ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے ہدایت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ الذی یتبع الہدی، وہ بندہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. ہدایت کیا؟ پھر قرآن. ہدایت قرآن کی پیروی کرنے والا، یعنی صرف وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرتا ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. وہ جو احادیث پڑھتا ہے اور احادیث پر عمل کرتا ہے. یعنی قرآن اور حدیث پہ چلنے والا وہ متقی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ بھی ہے. اس دور میں، اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اس ماحول میں وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے آج ان کا اسٹیج سجا ہے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس اسٹیج کو قائم و دائم رکھے اور اس کا تسلسل یوں ہی قیامت تک قائم رکھے. اللہم آمین. الذی یتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. وہ ہدایت کا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لوگو، یہ کتاب
تمہارے لیے نور کا باعث ہے، یہ تمہارے ذہنوں کو منور کرے گی، تمہارے دلوں کو منور کرے گی، تمہارے گھروں کو منور کرے گی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تم جہاں چلو گے تمہارے ساتھ نور چل رہا ہوگا، روشنیاں روشنیاں ہو جائیں گے، اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ الذی یتبع الہدی، شرط یہ ہے کہ یہ بندہ اتباع کرنے والا ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا رخ اس شخص کی جانب ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش دنیا میں اپنے رسول کا دامن نہ چھوڑتا، کاش دنیا میں اپنے رسول کی اطاعت نہ چھوڑتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی احادیث نہ چھوڑتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ رد کرتا۔ ہوا کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا کی مجلسیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے دوستوں نے مجھے اس میں غرق کر دیا۔ میں نے جو دوست بنایا وہ دنیا دار بنایا، دینداروں کو دوست نہیں بنایا۔ جو دینداروں کو دوست نہیں بناتا، دینداروں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا، اس کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی، وہ حسرت اور ندامت کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ضروری ہے کہ اہل علم کی مجلسیں اٹینڈ کریں، ضروری ہے کہ مساجد اور مدارس کا رخ کریں، ضروری ہے کہ اس طرح کی محافل اور اس طرح کے پروگرام میں شرکت کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اس کی زبان بھی الفاظ ہوں گے، قرآن نے نقل کیا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، میرے پاس قرآن بھی آ گیا تھا، قرآن سنانے والے بھی آ گئے تھے، قرآن بتانے والے بھی آ گئے تھے، لیکن اللہ فلاں دوست سے مجھے عن الذکر، تیرے ذکر سے غافل کر دیا، تیرے قرآن سے غافل کر دیا، نمازوں سے میں غافل ہو گیا۔ تو آج یہ سزا اسے مل رہی ہے۔ دو سوال ہوئے، تیسرا سوال یا ربی ای عبادک احکم، اللہ تیرے بندوں میں سب سے بڑھ کے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالی نے جواب دیا الذی
يحكم للناس كما يحكم لنفسه، وہ شخص جو لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی فیصلے کرتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے فیصلے پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فیصلہ کرنے میں آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ اگر یہ فیصلہ میرے حق میں یا میرے خلاف ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اصل خطابات ان کے ہوں گے۔ چوتھا سوال، یا ربی ای عبادک اعلم، اللہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے جسے ہم کہہ سکیں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ عالم الذی لا یشبع من العلم، عالم وہ ہے جو کبھی علم سے سیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں سیکھا، ابھی تو میں پہلی منزل اور پہلے زینے پہ قدم رکھتا ہوں، ابھی تو بہت سے زینے باقی ہیں۔ لا يشبع من العلم يجمع علم الناس الى علمه، وہ لوگوں کے علم کو اکٹھا کرتا ہے، سمیٹتا ہے کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، میں قرآن کی وہ آیت بھی یاد کر لوں، یہ آیت بھی یاد کر لوں، میں یہ حدیث بھی یاد کر لوں، میں وہ حدیث بھی یاد کر لوں، جمع کرتا رہتا ہے۔ لا يشبع من العلم، کبھی نہیں کہتا کہ میں عالم بن گیا ہوں، کبھی نہیں کہتا کہ آج میں مفسر قرآن بن گیا ہوں، کبھی نہیں کہتا کہ میں آج محدث حدیث بن گیا ہوں، محدث زمان بن گیا، نہیں۔ لا يشبع من العلم، علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ پانچواں سوال، یا ربی ای عبادک اعز، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے بڑھ کے عزت والا کون، جسے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے کہ اس سے بڑا کوئی عزت والا نہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ الذی اذا قدر غفر، وہ بندہ جس کے پاس قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، بیلنس بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، قدرت رکھتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن نہیں، غفر، وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ کون سے لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جب غصہ ان کو آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جس کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ اس بندے سے بڑھ کے میرے نزدیک کوئی عزت والا نہیں۔ جھکنا سیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جس بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، رفعہ اللہ،
اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں گراتے، اللہ اس کو بلندیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 5 سوال۔ چھٹا سوال، یا ربی ای عبادک اغنا، اللہ تیرے بندوں میں سب سے بڑھ کے امیر بندہ کون ہے؟ جیسے ہم کہیں اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، ہمارے نزدیک امیر کون ہے؟ وہ امیر ہوتا ہے جس کا پیسہ زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، امیر ہے، جائیداد زیادہ ہو، پلاٹ زیادہ ہو، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس، یہ امیر بندہ جا رہا ہے۔ ایسے ہی کہ نہیں؟ وہی ہمارے نزدیک۔ لیکن اللہ کے نزدیک کون امیر ہے؟ سوال تو یہ نا، اللہ کے نزدیک کون امیر ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ الذی یرضی بما یؤتی، موسیٰ جس بندے کو میں نے جتنا دیا ہے اس پہ وہ راضی ہو جائے کہ اللہ بہت ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ رضا والا پہلو آ جائے، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، مجھے تو نے تھوڑا دیا میں تھوڑے پہ راضی ہوں، زیادہ دیا میں زیادہ پہ راضی ہوں، رضا والا پہلو جس بندے میں آ جائے اس بندے سے بڑا کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں، امام اصمعی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرجت من المسجد، میں مسجد سے نکلا باہر، رأیت رجلا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، كنت اقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا تھا میں، لیکن وہ آدمی جو ہے میرے قریب آتا اور جانتے اس کی حالت کیسی تھی؟ معلق سیفہ علی کتفہ، اپنے کندھے پہ اس نے تلوار لٹکائی ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی کسی کا قتل کر کے آیا۔ میرے قریب آیا، آ کر مجھے کہا تم کیا بن بناہٹ کر رہے تھے؟ یہ ہونٹوں کو جو ہلا رہے تھے، کیا ہلا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں نے کہا کنت اقرأ القرآن، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور اللہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ بھی باتیں کرتا ہے؟ حیران ہوا، اللہ بھی باتیں کرتا ہے؟ جی اللہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ اللہ نے کیا بات کی؟ کہتا میں سورہ زاریات پڑھ رہا تھا تو میں وہی سورہ شروع کر دی، میں نے کہا بیٹھو، بیٹھا، میں نے سورہ زاریات پڑھنا شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 21 سے پہنچا تو میں نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لوگو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اور وہ شخص زمین پہ تلاش کر رہا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی فبکا، اس بندے کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس آگے نہیں پڑھنا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، اس نے کہا میں ابھی ابھی کچھ لوگوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ مجھے رزق مل جائے، مجھے دنیا کا مال مل جائے، میں امیر ہو جاؤں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ تو امیر ہونے کے لیے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، تو امیر ہونے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کرتا ہے، تو امیر ہونے کے لیے چوریاں اور ڈکیتیاں کرتا ہے، تو امیر ہونے کے لیے لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہے، تو امیر ہونے کے لیے یتیموں کے
جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، امیر ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ تو کچھ اور ہی فرما رہے کہ لوگوں آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، میں تو زمین میں تلاش کر رہا تھا، رزق ہمارا کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اس لیے جب تک ہم اللہ سے لوڈ نہیں لگائیں گے ہمارا رزق آسمان سے نہیں اتر سکتا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا۔ موسیٰ الذی یرضی بما یؤتی، جسے میں جتنا دے دوں اس پہ وہ راضی ہو جائے، اس بندے سے بڑا دنیا میں کوئی امیر بندہ نہیں ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے آیت پڑھی اس نے کہا حسبک حسبک، آگے نہیں چلنا، کافی ہے آیت۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میں حرم میں تھا، حرم میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس، کہتے میں وہاں بیٹھا تھا تو اچانک سے ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر میرے قریب آ کہتا ہے هل تعرفنی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ قلت لا اعرفک، نے کہا نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ بھول گئے؟ اس نے کہا ذاک الرجل الذي اتى عندك، میں وہی آدمی ہوں جو تیرے پاس آیا تھا اور تجھے بتایا تھا کہ میں ڈاکو ہوں، آج اللہ نے مجھے سنت رسول سے نوازا۔ داڑھی رکھ لی ہے، نہیں پہچانا جا رہا نا۔ اور ساتھ اس نے پتہ کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں، ہم نے اس رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ اچھا، اب انہوں نے اگلی بات کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک اور آیت سکھا دیں، صرف ایک آیت۔ اس نے کہا تمہیں پہلے میں نے آیت نمبر 21 سکھائی تھی، اب آیت نمبر 22 سکھائی۔ وہ کون سی آیت؟ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، میں رب، آسمانوں کا رب، میں زمینوں کا رب، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو پچھلی آیت میں میں نے بات کی ہے اسے مان لو، یہ سچی ہے۔ انہو لحق، یہ سچی بات ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے جب یہ آیت سنی خر ساجدہ، وہ بندہ سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر رہا ہے، یبکی، رو رہا ہے، کچھ کلمات کہتا ہے۔ میں نے کان قریب کیا تو میں سنتا ہوں اس کے جملے، وہ کہتا ہے اللہ لا اريد الحیاة فی هذه الدنیا، اللہ ایسی دنیا میں مجھے زندگی نہیں چاہیے جن لوگوں کو سمجھانے کے لیے رزق کے معاملے میں، مال، دنیا کے مال کے سمجھانے کے لیے اللہ تجھے قسمیں اٹھانی پڑے۔ لا اريد الحیاة فی هذه الدنیا، اللہ میں اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جنہیں سمجھانے کے لیے اللہ تجھے قسمیں اٹھانی پڑے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تو ویسے کہہ دیتا، قسمیں اٹھائے بغیر کہہ دیتا اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، حتی قبض روحہ، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئے۔ اندازہ کریں اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، کتنی قسمیں اٹھا کے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی، قسمیں اٹھا کے۔ اللہ تو بغیر قسموں کے بتا دے۔ موسیٰ الذی یرضی بما یؤتی، دنیا میں میں نے جتنا مال دے دیا اس پہ جو راضی ہو جائے، موسیٰ وہ دنیا میں امیر ترین آدمی۔ آخری سوال اور پھر سلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے سوال کیا یا ربی ای عبادک افقر، اللہ اب یہی بتا دو تیرے بندوں میں سب سے غریب بندہ کون سا؟ اسے ہم کہیں اس سے بڑا کوئی غریب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا صاحب منقوص، وہ بندہ جس کو میں نے جتنا دیا بہت دے دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کم ہے، مجھے اور ملنا چاہیے، یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو آپ نے سنا ہوگا ابھی تو میری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی، ابھی تو اور چاہیے مجھے۔ اس معاملے میں بہت سی حدیثیں میرے ذہن میں آ گئی، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں اس کو مختصر ہی بیان کروں گا۔ صاحب منقوص، موسیٰ وہ بندہ جس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، جس کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک کمنٹ کیا، وہ کمنٹ، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا کمنٹ تھا؟ آپ نے کیا تعلیق پیش کی، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں لیس الغنی عن الذهب، امیر ہونا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ، ولكن الغنى غنى النفس، امیری یہ ہے کہ آپ کا دل امیر ہو جائے۔ آپ کا دل جب امیر ہو جائے تو وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ اور دل کی امیری کیسے آتی ہے؟ وہ جو سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا، جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، پھر آپ نے فرمایا اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے کتنا قریب آ گیا ہے، پھر اللہ خیر نازل فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جعل تقاه في قلبه وغناه في نفسه، اللہ اس بندے کے دل کو امیر بھی کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اللہ متقی بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، خلاصہ، یہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لیکن جو بندہ اللہ کے ان سوالوں اور جوابوں کو جو اللہ نے ہم تک پہنچایا نظر انداز کرتا ہے، اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، پھر جانتے ہو اللہ کی طرف سے عذاب اس بندے پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگا دیتے ہیں، جو مہر ہوتی ہے فقرہ، یہ بندہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، یہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فقیری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سنن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل تو چاہ رہا تھا